جو میں نے شروع میں بتایا کہ یہ رمضان کا مہینہ اخوت و محبت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لہذا ایک کام اور کیجیے، رمضان سے قبل ایک کام اور کیجیے گا کہ اپنے ماتحتوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقربا میں، اپنے جاننے والے میں یہ تحقیق کیجیے، یہ پتہ کیجیے بہت سارے لوگ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے رمضان سے قبل راشن پانی یا جو روزے کے تعلق سے جو کچھ ہو سکتا ہے ان کو مہیا کرا دیے تاکہ وہ بھی رمضان سے فائدہ اٹھا سکے اور روزے میں کوئی خلل واقع نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ اخوت کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہمارے دسترخوان پہ بہت کم تعداد میں کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رمضان آتے ہی ایک بہت کم سے کم جو غریب قسم کے لوگ کے دسترخوان پہ بھی بہت اعلیٰ قسم کا سامان پڑا ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو رزق کو اس مہینے میں بڑھا دیتے ہیں، لہذا رمضان سے قبل اپنے رشتہ دار، عزیز و اقربا، بالخصوص ان پردہ پوش لوگوں کا خیال رکھیے جو آپ کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتے، مانگ نہیں سکتے، سوال تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت مند ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ دار میں ایسے لوگ آج موجود ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگ جو ضرورت مند ہے، اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راہ میں کون خرچ کرے گا؟ گویا اللہ تبارک و تعالی اس کو قرض مانگ رہے، قرض حسنا، کہ بہترین قرض ہے جو مجھے دو میں تجھے لوٹاؤں گا۔ قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض کا مطلب میں نے آپ کو کوئی رقم دی، قرض یہی ہے کہ آپ مجھے وقت مقررہ پہ مجھے لوٹا دیجئے، واپس کر دیجئے گا، اسی کا نام تو قرض ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہے جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ضرورت مندوں پہ دیتے ہو، یہ قرض ہے، میں اس کو دنیا میں بھی لوٹاؤں گا اور آخرت میں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بڑھاؤں گا، ایک نہیں دو 700 گنا بڑھا کے دوں گا اس کو۔ تو جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اس لیے اپنے عزیز و اقربا کا، رشتہ داروں کا اب رمضان سے قبل ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کا خیال رکھیے، ان کو ضرورت کو رمضان سے قبل دے دیجئے تاکہ وہ بھی رمضان کو خوشی کے ساتھ عبادت کر سکے، اور جو بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اگر نہیں دے اللہ کا مواخذہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے اہل ثروت کو، بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی ضرورت سے زیادہ اللہ مال عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان مال میں ان غربا مساکین کا حق ہوتا ہے، ان کے ماتحتوں کا حق ہوتا ہے، ان ماتحتوں تک اپنے مال کو نہیں پہنچائیں گے، ان کی ضرورت کو نہیں پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے کل سوال پوچھیں گے، حساب ہوگا۔ محشر کے دن کوئی شخص اس وقت اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اسے 5 سوال نہ پوچھے۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں بھی خرچ کیا تھا۔ تو اپنے ان ضرورت، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ یقیناً آپ کسی ضرورت مند کا خیال رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا خیال رکھیں۔ اسے یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، یہ مہینہ غم گساری کا ہے، یہ مہینہ اخوت کا، بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ اپنے رشتہ دار، اہل و عیال کا خیال